الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوستوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انسان کس انسان کو اپنا دوست بنائے اور کون سا دوست انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور کون دوست ایسا ہے جو انسان کو نقصان پہنچائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے بندوں کو بتا دیا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو کچھ ایسے دوست ہوں گے انسان کے جو اس انسان کے دشمن بن جائیں گے، اور کچھ ایسے دوست ہوں گے جو اس انسان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو اب آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس دو مخلوق کا ذکر کیا، جس دو دوستوں کا ذکر کیا، پہلے تو اللہ نے ہم کو یہ بتایا کہ تم جب دوست بناؤ تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس دوست کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی سے دوستی کرو اور وہ تمہارا دوست کل بروز حشر تمہارا دشمن بن جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اچھا دوست جو ہوتا ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ دنیا میں فائدہ یہ پہنچاتا ہے کہ اگر کسی انسان کا دوست اچھا دوست ہے، جیسا کہ اللہ نے بتایا متقین میں سے ہے وہ، تو وہ ہمیشہ اپنے دوست کو رب کی طرف لے کر جائے گا، ہمیشہ وہ اپنے دوست کو مسجد کی طرف لے کر جائے گا، نماز کے لیے مسجد میں لے کر جائے گا، اچھا کام کرنے کا حکم دے گا، اور جب اس کا دوست خدا سے غافل ہونے لگے گا تو وہ نیک دوست اس اپنے دوست کو خدا کی یاد دلائے گا۔ اچھا دوست دنیا میں یہ فائدہ دے رہا ہے کہ کبھی وہ اپنے دوست کو خدا سے
غافل نہیں ہونے دے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اچھا دوست جب بروز حشر جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، وہاں پر بھی آپ کا اچھا دوست آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، یہ واضح ہو گیا کہ اچھا دوست دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اب برا دوست جو انسان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گا اور آخرت میں بھی اس کا دشمن بن جائے گا۔ برا دوست، جیسا کہ اچھے دوست کے لیے یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے دوست کو خدا سے غافل نہیں ہونے دے گا، اور برا دوست جو ہے آپ کو کبھی خدا کی طرف جانے نہیں دے گا، وہ کبھی آپ کو خدا کی طرف جانے نہیں دے گا۔ وہ انسانی شکل میں شیطان والا کام کرے گا، بلکہ تم کو گناہوں کی طرف لے جائے گا۔ جب تم کبھی مسجد کی طرف یہ ارادہ کر کے آؤ گے کہ میں مسجد میں چل کر نماز ادا کروں گا، تو وہ تمہارا برا دوست جو ہے کبھی مذاق کی شکل میں، کبھی کہے کی شکل میں تمہارا مذاق اڑائے گا اور تم شرمندہ ہو کر مسجد میں آنا چھوڑ دو گے۔ اس طریقے سے برا دوست تم کو کبھی گناہوں کے اڈے پر لے جائے گا، کبھی شراب کھانے میں لے جائے گا، کبھی جوؤں کے اڈے پر لے جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ برا دوست آپ کو دنیا میں بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور آخرت میں بھی تم کو یہ برا دوست نقصان پہنچائے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، تو اب میرے مسلمان بھائیوں، یہ دو باتیں آپ کے سامنے ہو گئی۔ اب اس میں سے ہم کو اختیار کرنا ہے کہ آخر ہم دوست بنائیں تو کس کو دوست بنائیں، آخر ہم دوستی کریں تو کس سے دوستی کریں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اچھا دوست جو تم کو فائدہ پہنچائے گا اس سے دوستی کرو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آج کے اس فیشن کے دور میں لوگوں نے پہلے تو صرف مسلمان سے دوستی کرتا تھا، مگر آج مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ مسلمان کافروں سے، فاسقوں سے دوستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن میں کہہ دیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ مگر آج کا مسلمان اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا کہ اس سے میرا کیا نقصان ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر تم کافر سے دوستی کرو گے، اگر تم یہود و نصارہ سے دوستی کرو گے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے جس سے دوستی کی وہ اسی کے دین پر ہوگا، جس نے جس سے دوستی کی وہ اسی کے دین پر ہوگا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک کو اپنی نظر کے سامنے رکھو۔ آج دیکھو، جس کا تعلق ہندوؤں سے ہوتا ہے، کافروں سے ہوتا ہے، تو کبھی کبھی وہ اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے ان کے تہواروں میں بھی شریک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے شراب بھی پی لیتا ہے، کبھی کبھی اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے گناہوں پر گناہ کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر جب کافر کو اپنا دوست بنائے گا تو اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے دین میں ضرور شریک ہوگا۔ اور میرے آقا نے تو صاف بتا دیا کہ جو جس سے دوستی کرے گا وہ اسی کے دین پر ہوگا۔ اور آگے میرے آقا نے بتایا کہ جب تم دوستی کرو تو اچھے طریقے سے پہلے اس انسان کے بارے میں جاننا کہ یہ انسان آخر ہے کیسا، آخر اس کا نیچر کس طریقے کا ہے، آخر اس کا کردار کیسا ہے۔
کیونکہ صحبت کا انسان کی زندگی پر بہت ہی اثر ہوتا ہے۔ اگر انسان اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے مگر وہ اچھا عمل نہیں کرتا تو نہ کرنے سے صحبت میں اچھے لوگوں کے بیٹھنے سے بھی اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ نکھار ضرور پیدا ہوتا رہے گا۔ اور اگر انسان برا کام نہیں کرتا مگر برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ گناہوں کی طرف ایک دن ضرور مائل ہو جائے گا۔ اس بات کو ہمارے بزرگوں نے یوں سمجھایا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اگر کوئی انسان عطار سے دوستی کرے گا، عطار مطلب عطر بیچنے والا، عطار سے دوستی کرے گا اور اس کے پاس بیٹھے گا تو اس کا جو دوست ہے وہ اپنے دوست کو عطر تو نہیں دے گا مگر اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کو خوشبو ضرور ملتی رہے گی، اس کو خوشبو ضرور ملتی رہے گی۔ اب اگر کوئی انسان برے دوست کے ساتھ رہے گا اور اس کا دوست جو بھٹی والا کام کرے گا اور وہ اس کے پاس بیٹھے گا، اس کا دوست تو اپنے دوست کو جلانا نہیں چاہے گا مگر بھٹی سے اٹھنے والا دھواں اور گرد و غبار ضرور اس اپنے دوست کے چہرے کو، لباس کو گندا کر دے گا۔ اور میرے بزرگوں نے بتایا کہ برا دوست کوئلے کی طرح ہے، بزرگوں نے بتایا کہ برا دوست کوئلے کی طرح ہے، اگر وہ جلے گا تو تمہارے ہاتھ کو جلا دے گا، اگر وہ بجھ جائے گا تمہارے ہاتھ کو کالا کر دے گا۔ برا دوست کوئلے کی طرح ہے، وہ تم کو اگر جلے گا تبھی نقصان پہنچائے گا اور بجھ جائے گا تبھی تم کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، کوئی انسان اس بنا پر اس وجہ سے اپنے اندر یہ تکبر کی وجہ سے یہ نہ کہے کہ میں فلاں کے ساتھ اتنے عرصے سے رہتا ہوں مگر آج تک میں کبھی گمراہ نہیں ہوا، میں گناہوں کے قریب نہیں گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ نسبت ایسی چیز ہے ایک نہ ایک دن انسان کو ضرور برائی کے اڈے تک یا اچھائی کے اڈے تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، ثانی آدم جن کو کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو کافروں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، جس کا رشتہ کافروں سے تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو بہت تبلیغ کی، بہت سمجھایا کہ بیٹا تو کافروں کے پاس مت بیٹھا کر، مگر اس حضرت نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا بیٹھنے سے باز نہیں آیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کافروں کے اندر، تانا دینے والوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کھڑا ہو کر تانا دے رہا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کیوں اس کے اندر یہ کفریت والی بات آئی، اس کے اندر کفر والا رنگ کیسے چڑھا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے صحبت ایسی اختیار کی، کافروں والی صحبت اختیار کی، یہاں تک کہ اس کا رنگ بدلتے بدلتے یہاں تک کہ وہ کفر کے سانچے میں ڈھل گیا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا تو وہ بھی طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر اچھی صحبت ملے گی انسان کو تو اس کو ضرور فائدہ پہنچائے گی۔ آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے مگر ان کو اچھی صحبت مل گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر مل گیا تو کافر کے گھر میں ہونے کے باوجود بھی ایمان والی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت جیسا اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ تو ان دونوں باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر انسان کو اچھی صحبت ملے گی تو انسان اچھا رہے گا، اگر بری صحبت میں بیٹھے گا تو ایک دن ضرور وہ برا ہو جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیشہ اچھی صحبت
اختیار کرنے کی کوشش کرو، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، جوا، شراب اور گناہ کرنے والوں کے قریب کبھی مت جاؤ، کیونکہ شیطان تمہارے رگ رگ میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ایک دن ضرور وہ تم کو شرابی بنا دے گا، تم کو جواری بنا دے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب دوستی کسی انسان سے ہو جاتی ہے، اگر وہ دوستی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے تو یہ دوستی تم کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گی اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گی۔ اور اس دوستی کا پھل، اس دوستی کے اندر ایسی تاثیر ہوگی کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر دو شخص رضائے الہی کے لیے دوستی کرتے ہیں تو اگر ایک شخص، ایک انسان، ایک دوست اپنے دوست سے کہتا ہے کہ چل، تو دوسرا دوست یہ نہیں پوچھتا کہ آخر چلنا کہاں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان دونوں کے اندر ایسی دوستی ہے، اور ایک دوست یہ جانتا ہے کہ میرا فلاں دوست جو ہے وہ ہمیشہ اچھا کام کرتا ہے، دوسرا دوست بھی جانتا ہے کہ میرا فلاں دوست اچھا کام کرتا ہے، اس لیے اگر یہ مجھ کو کہیں لے جائے گا تو اچھائی کے راستے پر لے جائے گا، اس لیے کبھی وہ دوست اپنے دوست سے سوال نہیں کرتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنائیں اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں، اچھی تعلیم حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جیسا کہ ہندوستان کا نقشہ آپ کے سامنے ہے، ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں، ایسے وقت میں بہت ہی سخت ضرورت ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ توبہ کرے، زیادہ سے زیادہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رکھ کر مسلمان روئے، گر گرائے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہی ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ہمارے اعمال بہت گندے ہو چکے ہیں، بہت خراب ہو چکے ہیں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں اور 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ نماز ہی مسلمانوں کا ہتھیار ہے۔ اسی نماز سے کبھی مسلمانوں نے کیسر و کسریٰ کو جیتا ہے، کبھی باب خیبر کو اکھاڑا ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے ہتھیار ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نماز کی کثرت کرو اور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو کہ یا اللہ، ہم مسلمانوں کو ظالم حکومت سے آزاد فرمائے و سکون کی سانس لینے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم پر ہونے والے تمام ظلموں کو دور فرما دے، اور جو ہم پر ظلم کرنا چاہتے ہیں مولا ان کو نیست و نابود کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔